شعبان کا مہینہ انتہائی اہمیت اور عظمت کا حامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ جس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں۔ پھر شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے 15 شعبان کی رات، جس کو عوام شب برات بھی کہتی ہے۔ شب برات کی رات کی اہمیت اور عظمت یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نصف شعبان کی رات اپنی مخلوقات پر خصوصی رحمت فرماتے ہیں اور تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے شخص کی، یعنی مشرک اور کینہ رکھنے والے شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت اس رات تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ لوگوں کی بخشش اس رات اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں۔ اس طرح اور حدیثیں بھی اس سے ملی جلتی آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت خصوصی رحمت فرماتے ہیں اپنی مخلوقات پر اور بہت زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1 مشرک، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا، اس کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت ہر کسی کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو مشرک کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2 کینہ رکھنے والا، حسد بغض رکھنے والے شخص کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 3 شلوار سے ٹخنوں کو چھپانے والا، شلوار ہو پینٹ ہو اس سے اگر اپنے ٹخنوں کو چھپایا ہوا ہے تو ایسے شخص کی بھی بخشش اس رات نہیں ہوتی۔ اس طرح عادی شرابی جو شراب پیتا ہے اور اس کو عادت ہے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح جادوگر، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنے والا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ چند گناہگار ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے توبہ کریں تاکہ اس رات ہماری بخشش ہو جائے۔ اور پھر اس رات کے اندر عبادت کا کوئی خاص طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے خود سے کوئی خاص طریقہ متعین کر لینا، نوافل کی جماعت کرانا یا صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرانا یا لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہ دین کے اوپر جو ہے زیادتی کرنا ہے، یا قبرستان چلے جانا وہاں پر چراغا کرنا یا حلوے جو ہے وہ تقسیم کرنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، یہ اس چیز کی جو ہے شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ عبادت کی فضیلت آئی ہے، رات کی فضیلت آئی ہے اور وہ انفرادی عبادت ہے۔ انفرادی مطلب کہ ہر آدمی جو ہے جتنی اس کی طاقت ہو وہ نفل پڑھ لے، تلاوت کر لے، ذکر اذکار کر لے، تسبیحات کر لے اکیلا، تو وہ جو ہے اس کو ثواب مل جائے گا۔